السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بعض لوگ آیت اخراج جادو کے علاج کے لیے سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آیت اخراج کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ یہ بیسیکلی کیا مطلب ہے اس کا آیت اخراج کا۔ قرآن مجید میں وہ آیات جن میں اخراج یا خروج یا مخرجن اس طرح کے الفاظ ہیں جن میں نکلنے کا ذکر ہے، خارج ہونے کا ذکر ہے، تو ایسی آیات کو آیات اخراج کہا جاتا ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں جادو کے علاج میں کہ وہ لوگ جن کو جادو کھلایا گیا ہوتا ہے یا پلایا گیا ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے اندر جن کے جادو ہوتا ہے یا جادو کے ذریعے سے جنات کو جسم کے اندر بھیجا گیا ہوتا ہے، تو یہ آیات تحذیر کے طور پر، ڈرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہیں کہ وہ جو جن جسم کے اندر ہے یا جادو جو کھلایا گیا ہے اس کے اثرات کو خارج کرنے کے لیے آیات اخراج پڑھی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی انسان کو جادو کھلایا گیا ہے تو اس پر آیت پڑھنا قال فخرج منہا فإنک رجیم۔ اب جو یہ فخرج ہے، فخرج یعنی نکل جاؤ، اب جب انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں اس آیت کا شان نزول کیا تھا اور کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جب وہ ذہن میں رکھ کے پڑھے گا پھر فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی شیطان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، قال فخرج منہا فإنک رجیم، کہ چل تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا گیا ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس نیت سے پڑھیں گے اور آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک شر ہے جو میرے اندر ہے اور میں اللہ کے اذن سے جس طرح اللہ نے حکم دیا اس کو اسی طرح میں یہاں سے اس کو خارج کرنا چاہ رہا ہوں، تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو جنات شیاطین کو ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو گویا یہ ان کے لیے ایک مار ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے ان کے لیے، تو اس کے خوف کی وجہ سے اور فرشتوں کا مدد کرنا پھر تو اس وجہ سے پھر وہ جسم کے اندر سے نکلتے ہیں، یعنی قے آنے لگتی ہے بعض لوگوں کو۔ کئی مریض ایسے ہیں، یعنی میں آپ کو تجربات بھی بتانے لگا ہوں کہ کچھ مریض ایسے ہیں جب ان پہ آیت اخراج پڑھی جاتی ہیں تو ان کو خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں، بعض کو ویسے قے آتی ہے یلو کلر میں یا ریڈ کلر کی بھی، اور بعض کو بلیک کلر کی بھی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے بھی نکلتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جادو جب کھلایا گیا، حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں ہوتا، یعنی اس ٹائم پہ پیٹ میں نہیں ہوتا، تو وہ نکلتے بھی ہیں۔ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ منہ سے بعض دفعہ مریضوں کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جب آیت اخراج پڑھی جاتی ہیں تو ناک میں سے خون نکلنے لگتا ہے، جیسے نکسیر پھوٹتی ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان شخص کو جب آیت اخراج اس پر پڑھی گئی تو اس کو اس جگہ پہ دیکھتے دیکھتے کٹ لگا اور خون نکلنے لگا۔ تو جو جنات ہوتے ہیں وہ اپنا آپ نکالتے ہیں، یعنی خود کو باہر نکالتے ہیں وہ کسی بھی راستے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پیٹ سے ہوا خارج ہونے لگتی ہے، بعض کو قے آنے لگتی ہے، بعض کو اس کے بعد بخار چڑھ جاتا ہے، اور وہ بخار چڑھنا اور پھر اس کی شدت کا کم ہونا، 2-3 دن تک اثرات ضائع ہونا یا پھر لوز موشن ہو جانا، یہ آیت اخراج پڑھنے سننے کے دنوں میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی ان دنوں میں اور ایک دم سے آپ نے یہ آیتیں جب پڑھی ہیں تو اس کے بعد آپ کو ہونے لگا، تو یہ آیت اخراج پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ضائع ہونے لگتے ہیں، یعنی ان صورتوں میں باہر نکلنے لگتے ہیں، یا قے سے یا لوز موشن ہو جائے یا پھر جو ہے وہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے لگنا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ آیت اخراج کا فائدہ ہے۔ بس اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ گھر میں اکیلے ہیں بالکل تو اس وقت نہ سنیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جن کو بڑی دیر سے جادو کا مسئلہ اور حاضری وغیرہ ہوتی ہے وہ لوگ نہ سنیں، باقی کوئی بھی سن سکتا ہے۔ تو وہ لوگ نہیں سنیں اس وجہ سے کہ اگر ان کو کیا آئے گی، طبیعت خراب ہوگی تو پاس ان کے کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اکیلے نہ سننا بہتر ہے۔ جن کو حاضری کی کیفیت یا جادو رقیہ وغیرہ سن کے جو ہے نا جن کی طبیعت عام طور پہ بھی خراب ہونے لگتی ہے وہ اکیلے نہ سنیں۔ اسی طرح آیت اخراج میں ایک چیز بڑی ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو گھر میں جو جنات شیاطین
رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تحذیر ہوتی ہے، تو وہ گھروں کے اندر سے بھی جن پہ اثرات ہوتے ہیں جن گھروں میں، ان کو بھگانے کے لیے یہ آیات بہتر ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں کافی آیتیں، کوشش کریں گے یا تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم وہی آیات لکھ کے شیئر کر دیں، یا پھر جو ہے میں کوشش کروں گا لنک کوئی ڈسکرپشن میں اس کا ڈال دیں، تو وہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں اس کو، مطلب کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو چینل پہ انشاءاللہ مل جائے گی، یا ویڈیو کی شکل میں، یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ ان کا فائدہ ہے، واللہ